حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی شام سے روانگی۔ سلام نبی کی نواسی پر، سلام علی کی بیٹی پر، سلام فاطمہ کی کلی پر، سلام حسنین کی چہیتی پر۔ شام زندان میں زوجہ یزید ہند سے علی کی شیر دل بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مکالمے نے یزیدیت کی گرتی ہوئی دیوار میں ایک اور کاری ضرب لگائی، اور جب ہند نے یزید کے ضمیر کو جھنجھوڑا تو یزید نے اہل بیت حرم کی رہائی کا فیصلہ کیا۔ یزید ملعون نے زندان شام میں مولا سجاد کو ملاقات کا پیغام بھیجا۔ امام وقت مولا سجاد علیہ السلام یزید کے دربار میں علوی وجاہت کے ساتھ پہنچے۔ یزید نے سید سجاد علیہ السلام کو بڑی شفقت سے اپنے پہلو میں بٹھایا اور کہنے لگا، اللہ ابن زیاد پر لعنت کرے جس نے آپ کے والد بزرگوار کے ساتھ یہ ظالمانہ سلوک کیا۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کے والد اور میں آمنے سامنے آ جاتے تو میں یقیناً ان کی تمام جملہ خواہشات کا مثبت جواب دیتا۔ ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا اور اس کے بعد یزید نے کہا، میں نے آپ سب کو رہا کیا، اب آپ کا اختیار ہے، خواہ یہاں دمشق میں رہیں، مدینہ واپس جائیں، یا اس کے علاوہ جہاں آپ کا جی چاہے وہاں تشریف لے جائیں۔ امام زین العابدین امام وقت تھے، اپنے فیصلے پہ قادر تھے، مگر اپنی ناصرہ، اپنی بہترین ساتھی جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ مشورہ کرنا مناسب سمجھا۔ واپس زندان لوٹے، حضرت زینب سے مشورہ کیا۔ باہمی مشورے کے بعد یہ پیغام یزید تک پہنچا دیا کہ یہ قافلہ اہل بیت شام سے مدینہ روانہ ہوگا۔ امام زمانہ امام مولا سجاد نے یزید کو یہ بھی پیغام بھیجا کہ ہماری عورتیں تیرے پہرےداروں کی سختی کی وجہ سے اب تک اپنے شہیدوں کو دل کھول کر رو نہ سکیں، اگر تو مناسب سمجھے تو ہم فرزند رسول کی صف ماتم بچھائیں۔ اگرچہ یزید نے اجازت دے دی اور شام کے محلے میں ایک مکان خصوصی طور پر شہدائے کربلا کی دمشق میں پہلی مجلس کے لیے خالی کروایا گیا، مگر یزید کو یہ خطرہ لاحق تھا کہ اس طرح حسینی ماتم سے یزیدیت پر مزید قاری ضرب لگے گی، اسی لیے صرف 3 دن ماتم کے لیے اجازت دی گئی اور اس کے بعد قافلہ حرم کو کوچ کرنے کا حکم صادر ہوا۔
کوچ سے قبل امام سجاد نے یزید سے اپنا تمام تر لوٹا ہوا سامان واپس کرنے کا مطالبہ کیا، مگر یزید نے کہا میں آپ کو اس سے کئی گنا سامان دے سکتا ہوں، مگر امام زین العابدین نے فرمایا مجھے کسی اضافی مال کی ضرورت نہیں، وہ تمہیں ہی مبارک ہو، ہمیں تو وہ چاہیے جو ہمارا ہے۔ لہذا قافلہ اہل بیت شام سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اپنے ایک امین آدمی کے ہمراہ اس قافلے کو روانہ کرتے ہوئے یزید نے اپنے آدمیوں کو کہا دیکھو اہل بیت کی آبرو اور ان کی شان و عظمت کا خیال رکھنا، راتوں کو رستہ طے کرنا، ان کے آگے آگے خود چلنا، اور راستے میں اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو لازمی فراہم کرنا۔ امام زین العابدین کے ہمراہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور اہل حرم کا یہ سفر بہت آرام سے کٹتا جا رہا تھا کہ ایسے میں سفر طے کرتے کرتے عراق و مدینہ کے راستے علی ابن زین العابدین امام سجاد علیہ السلام نے امیر کاروان سے کہا ہمیں کربلا لے چلو۔ جب یہ قافلہ کربلا کی طرف مڑا تو کربلا پہنچتے ہی یزید کے ساتھیوں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہاں پہلے سے ہی چند بنی ہاشم امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ ادھر سے قافلہ رکا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا دیگر بیبیوں کے ساتھ اپنے مظلوم بھائی کی زائرہ بنی اور وہاں مجلس حسینی برپا کی گئی۔ دن رات امام حسین پر ماتم کیا، گریہ کیا اور آپ کے مصائب کا ذکر کر کر کے اپنے دل کو حب حسین سے تر و تازہ کیا۔ یوں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے مظلوم بھائی کو پرسا دیا اور اپنے امام وقت اپنے بھتیجے حضرت امام زین العابدین کے ہمراہ کربلا میں 3 دن کے قیام کے بعد مدینے کی طرف روانہ ہوئیں۔